بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام پر باقی رہیں گے، دین حنیف کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، دنیا میں بھی ترقی حاصل کریں گے اور آخرت میں اس کے پڑھنے کی وجہ سے جو اعزاز، جو انعام و اکرام اللہ کی طرف سے ملے گا وہ اس کا ان کو یقین ہے۔ اور حقیقت بات یہی ہے کہ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم میں یہی فرق ہے کہ دنیاوی تعلیم دنیا کو خوبصورت بنا دیتی ہے اور اخروی تعلیم قرآن اور حدیث کی تعلیم دنیا کو بھی خوبصورت بناتی ہے اور آخرت کی جو زندگی ہے ابد الآباد کی، جہاں انسان پہنچے گا تو نہ وہاں اس کو موت آئے گی، نہ وہاں وہ بیمار ہوگا، نہ وہاں وہ پریشان حال ہوگا، اپنے اعمال کے مطابق اس کو سزا اور جزا ملے گی۔ اگر انہوں نے دنیا میں نیک عمل کیے ہوں گے تو وہ جنتی ہوگا اور جنت کی نعمتوں کا حقدار ہوگا، اور اگر اس نے دنیا کے اندر برے کام کیے ہوں گے اور اگر برے کاموں کو اس حد تک کیا ہوگا کہ جہنم کا مستحق ہوگا تو وہاں عذاب کا گھر ہے، بچھوؤں کا گھر ہے، آگ کا گھر ہے، پیپ کھانے میں پینے میں پیپ اور زخم ملے گا۔ انسان کو وہی برداشت کرنا ہے۔ اور دنیاوی زندگی کے اندر اگر کوئی حافظ، قاری، عالم، قرآن کا پڑھنے والا ہوتا ہے تو اس کے لیے لوگوں کی نگاہوں میں بھی عزت ہوتی ہے اور رزق کا دار و مدار جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں، کیونکہ خود قرآن کہہ رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ روئے زمین پر کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے جس کے اللہ کے ذمہ اس کا رزق نہ ہو۔ سب اپنے اپنے رزق کو لے رہے ہیں اور اپنے اپنے مطابق اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے کہ ایک انسان جس کو دنیا کے اندر بھیجا گیا، اور اللہ خود کہتا ہے کہ ہم نے اس انسان کو پیدا کیا، قرآن خود کہہ رہا ہے، قرآن انسانی تخلیق کو خود قرآن کے اندر بیان کیا کر رہا ہے کہ ہم نے انسان کو من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو یہ مٹی کی خمیر سے اس کی اصل سے پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی پوری تفصیل ہے کہ وہ نطفہ، پھر مضغہ، پھر علقہ، یعنی قرآن نے ساری کیفیت بیان کی ہے کہ پہلے یہ مٹی سے نکلا، پھر اس کا نطفہ بنا، پھر اس کا مضغہ بنا، پھر اس کا علقہ بنا، یہ سارے کے جو ہے بنتے بنتے ایک لوتھڑا بنا، خون کا ایک ٹکڑا بنا، خون کا ایک ٹکڑا بنتے بنتے فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ نے پیٹ کے اندر ایک بچے کو تیار کیا۔ جب ماں کے پیٹ میں جا کے نطفہ رکا، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بڑا بچہ ہوگا، یہ بچی ہوگی، یہ لڑکا ہوگا، یہ لڑکی ہوگی۔ 7 اندھیروں کے اندر اسے رکھا گیا اور وہاں اس کی پرورش۔ اب اللہ وہ ہے جو اس کی تخلیق کر رہا ہے اور اس کا بالا نہار ہے، وہاں ماں کے پیٹ میں اس کی آکسیجن کا بھی خیال، اس کے ہوا پانی کا بھی خیال، اس کی ہڈیاں کیسے بنے گی، اس کے اندر کیسے خون ہوگا، کتنی مقدار میں جائے گا، ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اس انسان کو دنیا میں بھیجنے کے لیے تیار کیا اور اس کا رزق مقرر کیا۔ تو جب اللہ جو ہے جو وہاں 7 پردوں میں اور 7 اندھیروں میں رکھ کر تمہارے رزق کا انتظام کر رہا ہے، تو جو وہ 7 اندھیروں سے باہر لائے گا تو ہر چیز کا انتظام اس نے تمہارے لیے کیا ہوا ہے۔ یہ اللہ خود قرآن میں کہہ رہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ لیکن واہر انسان اور واہر انسانیت کے علمبردار اللہ 4 قسمیں کھاتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے اس انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے، ہم نے اس انسان کو بہت اچھا بنایا۔ پھر اس کے بعد قرآن خود اس کے بعد کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ انسانوں، یا الناس، اے انسان، انا خلقناکم من ذکر وانثی، ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا اور وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تم میں ذات، برادری، کنبے، قبیلے، یہ سب جو ہے تمہارے اندر صرف تعارف کے لیے بنائے کہ یہ فلاں برادری کا ہے، فلاں کنبے کا ہے، فلاں گوٹ کا ہے۔ قرآن خود علی الاعلان کہتا ہے معیار اس نے اگر بنایا
تو نہ برادری کو بنایا معیار اگر اس نے بنایا، نہ چودراہٹ کو بنایا معیار اگر اس نے بنایا، نہ پیسے کو بنایا، نہ معیار بنایا اس نے عربی ہونے کو، نہ معیار بنایا اس نے اجمی ہونے کو، نہ معیار بنایا اس میں نے کالے ہونے کو، نہ معیار بنایا اس نے گورے ہونے کو۔ معیار اگر بنایا اس نے بڑائی کا تو معیار بنایا پورا کھل کے اعلان ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک مکرم معزز اعلیٰ افضل وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے، یعنی اللہ سے ڈرنے والا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اس کا اعلان ہے، اور یہ جگہ جگہ پر مدارس، اور یہ جگہ جگہ پر مکاتب، اور یہ جگہ جگہ پر چھوٹے چھوٹے بچوں کے مکتب، یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ ہے کوئی پالنہار، ہے کوئی وہ اللہ جو ساتوں آسمانوں کا مالک ہے، ساتوں زمینوں کا مالک ہے، اور ساتوں بر اعظموں کا مالک ہے۔ کوئی پتا اس کے حکم کے مطابق نہ ہل سکتا ہے، نہ دوسرے کو ہوا دے سکتا ہے۔ کوئی پیڑ ایسا نہیں جو اس نے حکم مقرر کر دیا کہ وہیں سیب کا پیڑ کھڑا ہے، وہیں آم کا پیڑ کھڑا ہے، وہیں گنے کی فصل کھڑی ہے، کہ کوئی اپنے اپنے حکم سے سرتابی کر سکے۔ سب اپنے اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے اور اپنے کام کو بھرپور طریقے سے انجام دے رہے۔ یہ قرآن اور قرآنی مکاتب جو جگہ جگہ پر قائم ہے، یہ پوری دنیا کو انسانیت کا پیغام دے رہے۔ اور یہ چھوٹا سا مدرسہ رحیم بخش جو ہے، یہ ایک چھوٹا سا مدرسہ نہیں ہے، اس کی چھوٹی سی اہمیت نہیں ہے۔ اس کا سرا کانڈلے سے یہاں اس بستی سے اٹھ کر کے سیدھا ملتا ہے جا کر محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کے اندر صفہ نبوی سے اس کا سوت وہاں سے چلا، اور صفہ نبوی کا سوت اور دھارا جو بہ رہا ہے وہ اللہ کے دربار سے صفے تک آ کر کے وہ ان مدارس تک پہنچ رہا ہے۔ اور ان مدارس کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے یہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، اور حقیقت کہتا ہوں میں، ہر موڑ پر مدرسہ کھول دو، ہر چوراہے پر مکتب قائم کر دو، کیونکہ ہم انسانوں نے اپنی انسانیت چھوڑ دی۔ ایک کتا ایک بلی اگر آپس میں رہتے ہیں تو لڑتے نہیں ہیں، لیکن یہ انسانیت کا جم غفیر اور یہ انسانیت کا جنگل جو پیدا ہو رہا ہے، اس میں گیدڑ اور جو شیر جو پیدا ہو رہے ہیں، یہ انسانیت کے سبق کو بھول کر کے دوسروں کو اپنی منمانی کرنے پر اور خود بھی منمانی کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ انسان کے نام پر دھوکہ ہے اور انسانیت کے نام پر فریب ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ دیکھو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فلهم اجر غیر ممنون۔ انسان وہ ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے انسانیت کا دل اپنے درد اپنے اندر رکھے۔ اس کا پڑوسی ہے وہ پریشان ہے، اس کا پڑوسی ہے خواہ وہ اللہ کو ماننے والا ہو، خواہ وہ گوڈ کو ماننے والا ہو، خواہ وہ بھگوان کو ماننے والا ہو، وہ لوڈ کو ماننے والا ہو، وہ کسی کو بھی ماننے والا ہو، لیکن پڑوسی ہونے کے ناطے محمد رسول اللہ نے کہا ہے کہ پڑوسی کا جو حق اتنا ہے ایک دوسرے پر، پڑوسی کا حق اتنا ہے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں جس طریقے سے وراثت میں حصہ آل اولاد اور رشتہ داروں کو ملتا ہے، پڑوسی کو بھی ملنے لگے۔ یہ ہے اس قرآن کی تعلیم، اور یہ ہے اس قرآن کا اعزاز۔ اور یہ کتاب جو ہے یہ پڑھنے اور تعویذ گنڈوں کی کتاب نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا منشور ہے۔ اس کو قرآن خود کہہ رہا ہے ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور پھر آگے کہتا ہے یہدی للتی ہی اقوم، بڑی عجیب سی بات ہے، مسلمانوں کا یہ منشور ہے۔ وہ جب اللہ کو مان لے، اس کو ماننے والے بن جائے، انسانیت کے علم بردار بن جائے، تو پوری دنیا کے اندر جب کوئی بھی کہیں بھی پریشان ہو اس قرآن کو اٹھائے، اس میں اپنا حل تلاش کرے، اسے حل ملے گا۔ اور دوسری قوموں کے لیے، دوسروں کے لیے کہہ رہا ہے قرآن کہ جب تم اسے پڑھو گے، جب تم کہیں پھنسو گے، کوئی دنیاوی زندگی کا کوئی موڑ تمہارے اندر ایسا آئے گا کہ دنیا کی تعلیمات، دوسرے مذاہب کی تعلیمات میں تمہیں کوئی راستہ نظر نہ آئے، تو تم اس قرآن کو اٹھا لینا اور اس قرآن کو پڑھ لینا،
اور اس قرآن کے معنی اور مطالب کو کھول لینا. یہدی للتی ہی اقوم، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تمہیں سارے راستے نکال دے. اور حقیقت بات یہی ہے، سچائی یہی ہے کہ اسلام وہ مذہب ہے، وہ واحد مذہب ہے جس نے پوری زندگی کی رہنمائی اور پوری آخرت تک کی انسانی زندگی کی رہنمائی کے لیے ہر راستہ اس کے اندر موجود ہے. لیکن آج ہم نے اس قرآن کو صرف اس لیے اپنے اندر اتنا ہم نے اس کی اہمیت باقی رکھی کہ اگر کسی بہو آنی ہے کسی گھر کے اندر تو وہ قرآن کے سائے میں آ جائے. اگر کسی کے ہاں وہ جانا ہے تو قرآن ہدیے میں دے دو. اگر کسی کے ہاں کچھ ہو رہا ہے تو آیت الکرسی پڑھ کے جاڑ دو. لوگوں نے اس قرآن کو تعویذ گنڈوں کا ایک نمونہ بنا لیا ہے. لوگوں نے اس قرآن کو تعویذات کی ایک کتاب بنا لیا ہے. بلکہ یہ تعویذات کی کتاب نہیں ہے، یہ عملیات کی کتاب نہیں ہے، یہ تعلیمات نبوی کی کتاب ہے، یہ احکامات ربانی کی کتاب ہے کہ جب تم کہیں پریشان ہو تو اس کتاب کو اپنے سینے سے لگا لینا اور اس کے احکامات کو کھول کے دیکھنا، تمہیں ہر راہ آسان نظر آئے گی. قرآن کا یہ صاف اعلان ہے اور محمد رسول اللہ جو اس کے حامل ہیں، جن کے اوپر یہ نازلی آخری وقت میں یہ ان کا الفاظ تھے لن تضلوا ما تمسکتم کتاب اللہ و سنتی، کہ جب تک تم گمراہ نہیں ہوگے اس وقت تک کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا. شیطان کی شیطانیت کی، ظلم کی، ظالموں کی ساری لوبی تمہیں گمراہ کرنے میں لگ جائے اور تمہیں راستے سے ہٹانے میں لگ جائے تو اس وقت میری کتاب، اللہ کی کتاب اور میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور کوئی تمہارا بال نہیں کر سکتا. آج ہم جو پریشان ہیں، پریشانیاں ہمارے پاس جو کھڑی ہوئی ہے وہ اس لیے کھڑی ہوئی ہے کہ ہم نے چودھریوں کی ماننی شروع کر دی، ہم نے اپنے گوٹ کی ماننی شروع کر دی. ہمارے گوٹ کا جو سردار ہوگا ہم نے اس کی ماننی شروع کر دی. ہمارا چودھری جو ہوگا ہم نے اس کی ماننی شروع کر دی. یہ اللہ والے، یہ قرآن والے اگر بیٹھ کے کہتے ہیں دیکھو قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی، محمد رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں، تم ان کی مانو، تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ مولوی صاحب یہ برادری کا معاملہ ہے، اس میں آپ اللہ اور رسول کی بات نہ بناؤ. یہاں حقہ پانی گرنا ہے تو سب کا گرے گا. کون کہتا ہے مجھے کہ جو ہے حقہ پانی گرا دو ذرا سی بات کے اوپر؟ اللہ اور اس کا رسول تو کہہ رہا ہے کہ پوری انسانیت کو جوڑو، کوئی تم سے دور نہ بھاگے، دوسرے کی پریشانیوں کو اپنے اندر لو. دوسرے نے اگر تمہارے ساتھ بدتمیزی کر دی تو اسے معاف کر دو. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اگر برادری کی ناک کٹوا دی تو اس کا حقہ پانی بند، اس کے بیوی بچوں کا حقہ پانی بند، اس کے لیے اس کے بچوں کا نہ رشتہ ہے، اس کی بچیوں کا نہ رشتہ ہے، نہ اس کا ناتا ہے. یہ کون سا اسلام ہم پیش کر رہے ہیں دوسروں کے سامنے؟ کون سا ایمان ہم پیش کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں خود سوچنا چاہیے. اور حقیقت بات یہی ہے، آج یہ چھوٹے سے بچے کا قرآن پورا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ میں حقیقت یہی کہتا ہوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں قرآن کے بارے میں، مدارس کے بارے میں، حقیقت بات یہی ہے، زنا ہم میں عام، برائیاں ہم میں عام، غیبت ہم میں عام. قرآن خود کہہ رہا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا. قرآن ان کو منع کر رہا ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، ایک دوسرے کی مخبری میں مت لگو، ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت لگو، ایک دوسرے کے گناہ مت اچھالو، ایک دوسرے کی کمیاں مت ظاہر کرو. لیکن کون سا ایسا گناہ نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں کسی نے قتل کر دیا، کسی نے قتل کر دیا، اس کے حق میں قصاص ہے، اس کے حق میں سزا ہے. لیکن اللہ فرما رہا ہے قرآن کے اندر الفتنۃ اشد من القتل. کسی انسان نے قتل نہیں کیا، ساری زندگی قتل نہیں کیا، لیکن مر گیا، اللہ کے ہاں چلا گیا، اور اللہ کے ہاں جانے کے اندر کسی فتنہ پھیلا رکھا تھا سوسائٹی کے اندر، فتنہ پھیلا رکھا تھا معاشرے کے اندر، اس فتنے کی وجہ سے قتل کا گناہ اس کے سر لاد دیا تھا. اللہ کا رسول فرما رہا ہے الغیبت اشد من الزنا. ساری زندگی تسبیح گھوٹی، ساری زندگی اللہ اللہ کی، لیکن مسجد سے باہر نکل کے اس کی غیبت، اس کی عیب، اس کی برائی
یہاں سے وہاں تک اس کے جب تک ہم نے چٹا نہ کھولا، کل قیامت کے دن کیا ہوگا کہ ساری زندگی بدنگاہی نہیں کی، لیکن کسی کی غیبت کی ہوئی تھی، کسی کی برائی کی ہوئی تھی، کسی کی جگہ کرتے ہیں برائیوں کو اچھالا ہوا تھا، کسی کی پریشانیوں کو دوسروں کے سامنے بیان کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد اگر اس نے زنا کر رکھا ہے تو غیبت کی وجہ سے اس کا زنا اس کے اوپر لاد دیا جائے گا اور زنا کا پھر اس کو عذاب ہوگا، اور ہم خوش ہوتے ہیں۔ ہمارا حال یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یہ بھی تو کہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں کہیں بھی پریشانی ہو، قرآن نے کوئی موڑ ایسا نہیں چھوڑا۔ اور حقیقت بات ہے، یہ اسلام مذہب جو ہے، یہ اسلام مذہب کوئی ہیرا غیرا مذہب نہیں ہے، یہ ملنگوں کا مذہب نہیں ہے، یہ چندہ کیا ہوا مذہب نہیں ہے، یہ خیرات میں آیا ہوا دین نہیں ہے، یہ ایسا نہیں کہ چندہ کر کے ایک مذہب بنا لیا، ایک دین بنا لیا۔ یہ وہ مذہب ہے جو ساری تعلیمات اپنے ماننے والوں کو دیتا ہے، اور یہ وہ مذہب ہے جو دوسروں کو بھی اعلان کرتا ہے کہ اگر تم کہیں پریشان ہو تو اس مذہب کی تعلیمات کو عام کرو، ساری دنیا میں امن و امان پھیل جائے گا۔ یہ اس قرآن کا پیغام ہے۔ بس میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں ماہ افسر کو، مبارکباد دیتا ہوں مفتی اسلم صاحب کو، مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے مفتی صاحب کہ انہوں نے جو ہے اکرم بیاضی صاحب کہ انہوں نے چھوٹا سا مدرسہ یہاں کھولا ہوا ہے، اگرچہ جگہ کے اعتبار سے کم، وسائل کے اعتبار سے کم، تنخواہوں کے اعتبار سے کم، لیکن اجر اور نیکیوں اور رحمت کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، کیونکہ اس کا سرا نبوت محمدی صفحہ نبوی سے جا کر کے ملتا ہے اور سیدھا وہاں سے اللہ کے ہاں جنت میں جا کر کے ملتا ہے۔ تمام کے تمام مبارکباد کے مستحق ہیں یہ علماء کرام بھی۔ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ علماء کرام جو موجود ہیں ہمیں ان کی قدر کر لینی چاہیے، ان کی قدر۔ میں جب کتابیں پڑھتا ہوں پرانے علماء کرام کی تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ کاش کہ یہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے فقہا جنہوں نے دین کی ایسی ایسی تشریحات کی ہیں، اور کاش ہمارے زمانے میں بھی ہوتے۔ اب آگے سوچو کہ اب دور فتنوں کا دور ہے، اور فتنے ایسے ٹوٹیں گے جیسے لڑی میں سے موتی لڑی ٹوٹتی اور اس میں موتی گرتے ہیں، تو یہ نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے ہمارے لیے۔ ان کی قدر، ان کی عزت جو ہے اتنی ہی ہونی چاہیے کہ یہ ہمارے اللہ کے کلام کو اور احادیث نبوی کو اپنے سینے میں لیے ہوئے گھوم رہے ہیں۔ آج کے اس دور میں جبکہ پرفتن دور ہے، پرآشوب دور ہے، گناہوں کے انبار چوراہوں پر لگے ہوئے ہیں، خطاؤں اور دنیا سے بھٹکانے کے اور آخرت کے راستے سے ہٹانے کے اور دنیا کے اندر ملوث کرنے کے اور جہنم کا مستحق بنانے کا کون سا آلہ، کون سی تخریب کاری ایسی نہیں ہے کہ جو چوراہوں سے اور دکانوں سے اور راستوں سے بٹ نہ رہی اور انسان اپنی زندگی خراب نہیں کر رہا ہے۔ تو اس دور میں ان کا وجود بہت بابرکت ہے، علماء کا، قاریوں کا، حافظوں کا، اماموں کا، کہ یہ بیٹھ کر کے ہمارے بچوں کو اللہ اللہ پڑھا رہے ہیں، یہ اجر کے بھی مستحق ہیں، اور حقیقت بات یہ کہ انعامات کے، دنیاوی انعامات کے بھی مستحق ہیں۔ کہ کہاں ڈھونڈو گے جو تم جب یہ نہیں ہوں گے تو ان کو کہاں سے ڈھونڈو گے؟ پھر یہی کہو گے کہ کاش ہم بھی انہی کے زمانے میں ہوتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔